جی شہزاد اکبر صاحب، بیرسٹر شہزاد اکبر جو اکاؤنٹیبلٹی کے ایڈوائزر اور اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے، وہ مجھے اس وقت فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں۔ بیرسٹر صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ بیرسٹر صاحب، آپ کی پولیٹیکل پوزیشن تو ہے ہی، لیکن پہلا سوال میرا آپ سے لیگل ہے۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ اگر جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ میری کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے، میں نے ایسی سٹیٹمنٹ دی تھی، میرے ضمیر پہ دباؤ تھا، مجھ پہ پریشر تھا، تو اس کی کوئی قانونی حیثیت ہوتی۔ لیکن اگر آپ ایک جج کو پرائیویٹ کیپیسٹی میں ملیں، اس سے ایک پرائیویٹ کانورزیشن کو لمبی چوڑی 1.5-2 گھنٹے کی کانورزیشن کو ریکارڈ کر لیں، اس میں سے ٹکڑے نکالیں اور پھر اس کو تشریح اس کی یہ کریں کہ جج صاحب جو ہیں انہوں نے کنفیشن کر لی ہے، دیر فور اٹ ثابت ہو گئے، تو اس کے اندر جو انلیگیلٹی انوالوڈ ہے، یہ غیر قانونی حرکت جو ہے وائر ٹیپنگ کرنے کی ایک گورنمنٹ آفیشل کے ساتھ، جج چھوڑ دیں گورنمنٹ آفیشل کے ساتھ، اس پہ کس قسم کا ایکشن بنتا ہے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر چیز کے اندر کوئی لیگیلٹی ہوتی اور ایڈمیسیبلٹی کا کوئی چکر بنتا تو اتنی سادگی کے ساتھ یہ پریس کانفرنس میں پیش نہیں کیا جانا تھا۔ وہ فورم جہاں سے آپ کو کوئی ریلیف بھی مل سکتا ہے، جو کہ کورٹ ہے، عدالت ہے، وہاں لے کے جانا تھا۔ لیکن چونکہ اس کے اندر لیگیلٹی کے اس کی پراپر جو کی حیثیت ہے، اس طرح کے بہت سارے سوالات تھے، اسی لیے ایک پریس کانفرنس کا انتخاب کیا گیا اس کو پیش کرنے کے لیے۔ جہاں تک باقی کس طرح سے کی گئی، کس نے ریکارڈنگ کی، ان کے خلاف کیا کارروائی کی جا سکتی ہے، تو بالکل قوانین تو موجود تھے، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا اس کے اوپر ظاہری بات ہے یہ عدالت کے ساتھ ہوا ہے، عدالت ہی اس کے اوپر کچھ ایکشن کر سکتی ہے، تو وہ تو سبجیکٹ ٹو انکوائری اور وہ بل کی بات ہے کہ کیا وہ کی جائے گی۔ تو پھر شہزاد اکبر صاحب، آپ ان ادر ورڈز آپ خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو چونکہ قانونی ریلیف نہیں مل سکتی تھی، انہوں نے انٹیلیجنٹلی پلان کر کے اس کو ایک پولیٹیکل تھیٹر کے طور پہ پریزنٹ کیا ہے تاکہ اپنے ووٹر بیس کی، عوام کی، میڈیا کی ہمدردی حاصل کی جائے اور اس کے ذریعے سپریم کورٹ کو، ہائی کورٹس کو، حکومت کو انڈر پریشر لایا جائے، اور اس میں جیسا کہ ابھی ارشاد عارف صاحب کہہ رہے تھے، ظفر ہلالی صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت حد تک وہ کامیاب نظر آتے ہیں۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پہلے اس چیز جس کو سامنے توڑ موڑ کے پیش کیا گیا ہے، اس کی ایک لیگل ویلیو اور ایڈمیسیبلٹی کا سوال اٹھنا تھا عدالت کے اندر سب سے پہلے۔ اسی چیز کو انہوں نے لازمی اپنے وکلاء کے ساتھ بھی اس کو مشورہ کیا ہوگا، اور ان کے ہی خیال کے مطابق یہ کوئی اتنی چیز نہیں ہو سکتی جو عدالت میں پیش کی جا سکتی ہو اور جس سے کوئی ریلیف ممکنہ مل سکے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ممکنہ ریلیف کیا ہو سکتا ہے۔ لیٹ سپوز ہم ازیوم کر لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ یہ عدالت میں پیش کر دی جاتی، تو عدالت جو اس وقت معاملہ ہے وہ عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہے۔ وہاں ان کے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو وہ یہ کر سکتے ہیں جیسے ماضی میں بھی ایک ایسے کیس میں ہوا تھا کہ یہ اس کو ری ٹرائل کے لیے ریفر کر دیں ایک نئے فریش کورٹ کے سامنے۔ وہاں پہ جو بہت بڑا رسک مریم صاحبہ رن کرتی ہیں، جو میں سمجھتا ہوں ان کو پچھلی دفعہ بینیفٹ دیا گیا کہ ہل میٹل کیس کے اندر جو نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی وہ 1 ارب روپے سے زائد منی لانڈرنگ کرنے پہ ہوئی، جس میں سے 75 کروڑ کے لگ بھگ اماؤنٹ کی بینیفیشری مریم صاحبہ ہیں، یہ بھی ڈاکومنٹس کے اوپر موجود ہے۔ لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں انہیں اس کیس میں بھی ملزمہ نہیں بنایا گیا، جو زیادتی تھی اور کمی تھی۔ تو اگر یہ ری ٹرائل میں جاتا ہے تو یہ والا سکم بھی دور کیا جا سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری آپشن جو کورٹ کے پاس موجود ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ ٹرائل کے اندر جو اپیل ہوتی ہے وہ کنٹینیوشن آف ٹرائل ہی تصور کیا جاتا ہے قانون کی نظر میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک فیصلے کو 1 منٹ کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، شواہد موجود ہیں، ریکارڈڈ ہے، ڈاکومنٹری ایویڈنس کا ہے، ان شواہد کی بنیاد کے اوپر ہم اس اپیل کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی میں سمجھتا ہوں وہ کچھ اسٹرانگ فٹنگ پہ نہیں ہے، بیکاز ڈاکومنٹری ایویڈنس کا کیس ہے، ڈاکومنٹس میں صاف نظر آ رہا ہے پیسہ آیا ہے، کوئی اس کی ڈونیشن نہیں ہے، منی ٹریل نہیں ہے، بینیفٹ جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی کوئی ان کو بینیفٹ نہیں ہوگا۔ بینیفٹ کہاں ہوگا؟ اپنا جو ایک پولیٹیکل بیانیہ اور ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں، جس میں بیسیکلی مقصد ہے اداروں کے اوپر حملہ۔ کہ شروع دن سے آپ نے ریاست کے تمام اداروں کو، اس میں میں سمجھتا ہوں انہوں نے کوئی تفریق ہی نہیں رکھی۔ یہ صرف جوڈیشری پہ نہیں ہے، یہ حملہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کے اوپر بھی ہے، گورنمنٹ کے اوپر بھی ہے، عدلیہ، سپیریئر، جوڈیشری، سب عدلیہ کے اوپر، یعنی کہ پورے نظام کے اوپر حملہ ہے۔ اور وہ اس کے لیے ایک بڑی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چیز کو گھڑا گیا ہے اس انداز سے کہ اس کا فورم سیٹ کیا گیا ہے، اس کا پلیٹ فارم سیٹ کیا گیا ہے، اور وہ پلیٹ فارم پبلک ڈومین کا ہے کہ یہاں پہ اس کو پھینکا جائے
کیونکہ پبلک ڈومین میں تو دیکھیے نا ایڈمیسیبلٹی کا کوئی ایشو ہے، نہ لیگلٹی کا ہے، نہ کس نے فورینزک کرانا ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک چیز ڈال دیجئے، اس کے بعد سوشل میڈیا پہ. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب میرے ساتھ رہیے. یہ جو آپ نے جو نقطہ اٹھایا نا پولیٹیکل ڈومین کا، ہمارے کولیگ 92 نیوز کے ٹیلی ویژن اینکر پرسن پولیٹیکل کامنٹیٹر اسد اللہ خان میرے ساتھ ہیں. اسد اللہ خان صاحب، یہ جو سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ لیگلی تو کوئی ریلیف نہیں ملتی ہے،